پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید۔ جب سے حماس اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اینٹونی بلنکن کئی ان گنت تل ابیب کے چکر لگا چکا ہے۔ اس نے ہر بار اسرائیل کو ایک نئی آگ سلگائی اور انہیں بھڑکایا کہ اپنے مظالم تیز کرو، لیکن اس بار جو بائیڈن نے اینٹونی بلنکن کو خاص مقصد کے لیے تل ابیب بھیجا۔ اسرائیل لینڈ ہوتے اس نے پہلے ہی وہاں کی وزیروں مشیروں اور پھر جب اسے موقع ملا تو اس نے نتن یاہو کو بھی کہہ دیا کہ اب پوری دنیا کا جو دباؤ ہے ہمارے اوپر بڑھ چکا ہے، اب تم اپنے مظالم کو روکو۔ پہلے ہم نے تمہیں بھرپور ساتھ دیا، لیکن دیکھو اب ہمارے اوپر اس وقت پوری دنیا کا دباؤ ہے۔ دیکھیں ایران حملہ کرے گا اور ایران کے ساتھ ساتھ اب رشیا اور چائنا بھی ریڈی ہیں۔ اگر ایران نے حملہ کر دیا اور ہم تمہیں سپورٹ کرتے رہیں تو یہ نئی جنگ چھڑ سکتی ہے پوری دنیا میں، اور اس جنگ کے لیے امریکہ تیار نہیں، لہٰذا تم رک جاؤ۔ 2.5 گھنٹے سے زیادہ کی یہ ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے بھی وہاں کے وزیروں مشیروں سے اس نے کافی لمبی گفتگو کی کہ بھائی یہ سب کچھ روک دو۔ اس سے پہلے جو یو ایس کا وفد تھا اس نے پورا غزہ کا جو چکر لگایا تھا، جہاں قابض فورس اب وہاں قابض ہو چکی ہے، وہاں پر پورا چکر لگایا اور پھر اینٹونی بلنکن کو پوری بریفنگ دی کہ اب پورا کا پورا غزہ جو ہے ملیہ میٹ ہو چکا ہے، لیکن غزہ میں جو حماس کے مجاہدین ہیں وہ ابھی بھی قائم و دائم ہیں۔ دیکھیں آج حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے کہا یہ ہے کہ جیسے تم اپنی جارحیت بڑھاؤ گی ہماری مزاحمت اتنا تیز ہو جائے گی، یہ مت سوچو، ہم نے ہر طریقے سے تمہارے لیے پلان بنایا ہوا ہے، تم جیسے جیسے ہم سے نمٹنے کی کوشش کرو گے ہم نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے۔ تو آج جو ہوا ہے تو اینٹونی بلنکن نے پورا نتن یاہو کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایران کا حملہ ہوا تو یہ سخت حملہ ہوگا، یہ وہ والا حملہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا تھا، لہٰذا ہمیں تمہیں اس بار بریفنگ کرنے آئے ہیں کہ ہماری اس وقت مڈل ایسٹ میں جنگی جہاز بھی موجود ہیں، ہمارے فوجی بھی موجود ہیں، لیکن وہ تمہاری مدد نہیں کر پائیں گے کیونکہ چائنا اور رشیا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسرائیل تمہارے پاس جو ہتھیار ہیں اس سے بھی کئی گنا اچھے ہتھیار اس وقت ایران کے پاس موجود ہیں، تو لہٰذا تم اپنی یہ جارحیت روک دو۔ 40,000 کے قریب فلسطینی میں مر چکے ہیں، بچے بوڑھے بڑی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں۔ کل تل ابیب میں ہوا یہ ہے کہ ایک سوسائڈ بمبر آیا، اس نے خودکش بمبار جو تھا اس نے آتے ہی ایک گھر کے پاس اپنے آپ کو اڑا دیا۔ تو آج حماس کے مجاہدین نے اس کی ذمہ داری قبول کیا، لیکن دیکھیں کہ وہ خودکش حملہ آور کسی اچھی جگہ پر یا کسی خاص مقام پر خود کو نہیں پھٹا پایا اور اسرائیلی بچ گئے۔ لیکن دیکھیں آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر روز ایسا کریں گے، جب تک تمہاری یہ جارحیت جاری رہے گی ہم حملہ کرتے رہیں گے۔ تو ہوا یہ ہے کہ اب اسرائیل اس وقت بالکل اکیلا پڑ چکا ہے، اب اسرائیل کے پاس جنگ بندی کے سوا کوئی آپشن موجود نہیں۔ بہت سے یورپی ملک اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائے کھڑے ہیں، لیکن دیکھیں اگر اس وقت ایران حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر رسپانس دیکھنے کی ہوگی تو وہ امریکہ کی ہوگی۔ اگر امریکہ نے انہیں اجازت دی تو تب ہی وہ حملہ کرے گا، کیونکہ دیکھیں اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے پہلے جو نتن یاہو ہے اس نے کانگریس سے ملاقات کی، جو بائیڈن سے اجازت لی، اور پھر جا کر موساد کے ایجنٹس نے وہاں جا کر اپنا کام دکھایا۔ لیکن اس بار دیکھیں اب جو ڈرون تھا وہ نتن یاہو کے جو کیسریا کے قریب ایک بیچ نما تھا ایک علاقہ، تو وہاں ایک پرائیویٹ اس کا گھر تھا، وہاں پورا کا پورا حزب اللہ کے ڈرون نے جا کر فلم بنائی، اور فلم ایسی بنائی کہ نتن یاہو کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، نتن یاہو نے اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کر لی ہے۔ تو اس وقت جو بائیڈن یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی دیکھو حماس کے جو مجاہدین ہیں وہ تم سے 5 سال کیا 10 سال بھی نہیں ہاریں گے، وہ تم سے لڑتے رہیں گے، اس لیے یہ جنگ بندی کر دو، جنگ بندی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جیسا ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے جو یرغمالی ہیں ان کو واپس لائیں گے، ہمارے بھی ان میں کے پاس کچھ یرغمالی ہیں وہ بھی لائیں گے، اور تم فلسطینیوں کو رہا کر دو، سیدھی سی بات ہے، اور جو وہ شرائط مانتے ہیں ان کی شرائط مانو۔ تو پھر ہوا یہ ہے کہ اب نتن یاہو اس کا ایک ہی وہاں اپوزیشن لیڈر جو پارٹی ہے نتن یاہو کی، اس کے رہنما نے کہا یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر یہ حملے کر رہا ہے، یہ چاہ یہی رہا ہے کہ یہ جنگیں ہوں، جنگیں پھیلیں، اور پھر یہ امریکہ کے فائدے میں ہے۔ یہ شخص بار بار ایسے کام کر رہا ہے جس کا امریکہ کو فائدہ ہو،
لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یرغمالی واپس لاؤ. جو یرغمالی اس وقت حماس کے پاس ہیں تو ان کو واپس لاؤ. تو لیکن یہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو یرغمالیوں کی حوالگی کے مخالف ہوگا. یہ بار بار فوجی آپشن کا مظاہرہ کر رہا ہے, فوجی آپشن دے رہا ہے. غزہ میں جو صورتحال بنائی ہوئی ہے اس نے, ایک سیکنڈ ایک بھی نہیں گزرتا یہ بم مار دیتا ہے. کوئی ایک انچ بھی غزہ پورے شہر کا نہیں بچا جہاں اس نے بم باری نہ کی ہو. تو دیکھیں آج حزب اللہ نے جو راکٹ مارے ہیں وہ راکٹ سیدھا جا کر تل ابیب میں لگے ہیں. تل ابیب میں تو یہی بتایا جا رہا ہے جو یونٹ تھا فوجیوں کا, وہاں سے ایک فوجی زخمی بھی ہوا ہے, ایک مارا بھی گیا ہے. تو دیکھیں صورتحال اب بہت ہی کلیئر ہو چکی ہے. اگر امریکہ ساتھ دیتا ہے تو یہ جنگ بہت بڑھے گی, اور پھر ہوگا یہ کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں, مسلمان ممالک کو دیکھیں وہ شروع ہی سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی مخالفت کی ہے, اور اس وقت مصر, سعودی عرب اور دیکھیں اردن وہ اسرائیل کی سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل کو مکمل سپورٹ دے رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں. اسرائیل کو ہوائی اڈے بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو مسلمانوں کا جو فلسطینیوں کا حال ہے, وہاں کے لیے رفح بارڈر بھی نہیں کھول رہا مصر, اور پھر اوپر سے جو مظالم ہو رہے ہیں فلسطینیوں پر وہ ڈٹا ہوا ہے اسرائیل, اور وہ جارحیت پر جارحیت کیے جا رہا ہے لیکن رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ اس وقت فلسطین کے مجاہد انہوں نے کہا ہے کہ جتنی تم اپنی مزاحمت ہم بڑھائیں گے دیکھتے جانا کہ تمہارا حشر اس سے بدتر ہو جائے گا, اور تم دیکھو گے کہ کس قدر ہم فلسطینی اپنی